اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ او یا نبی اللہ والحمدللہ لیس ذلک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس وما وعا والبطن وما حوا الى آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری پچھلی گفتگو میں حیا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے مختصر جامع گفتگو ہوئی تھی۔ حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان میں سے ہے، حیا ساری کی ساری خیر اور بلائی ہے، حیا خیر ہی خیر لاتی ہے اور خیر ہی خیر کو پروان چڑھاتی ہے۔ اسی بات کو آگے مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور اپنے ارشاد مبارک میں فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، بے شک پہلی نبوت کے کلام میں سے جو لوگوں نے چیز پائی وہ کیا تھی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے، جب شرم نہ رہے، فاصنع ما شئت، پس تو کر جو تو چاہتا ہے، پھر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے۔ یہ حیا ہی ہے جو کسی کو ایک حد بندی اس کے لیے مقرر کرتی ہے، وہ حیا ہی ہے جو کچھ قیود طے کرتی ہے، وہ حیا ہی ہے جو انسان کو اس کے معاملات میں کسی چیز کا پابند کرتی ہے۔ اور اگر یہ حیا نہ رہے، تمام حدود و قیود اٹھا لی جاتی ہیں، تمام پابندیاں معدوم ہو جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، تو حیا ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو ایک حدود میں رکھتی ہے، ایک قیود میں رکھتی ہے، اس کو پابند کر دیتی ہے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے حیائی جب کسی میں ہوگی تو وہ اس کو عیب دار بنائے گی، اس میں عیب پیدا ہو جائے گا، اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی، وہ چیز معیوب کہلائے گی۔ اور جب کسی چیز میں حیا ہوگی تو وہ اسے خوبصورت کر دے گی، وہ اسے مزین کر دے گی۔ کیا معلوم ہوا؟ حیا کا نہ ہونا یہ معیوب ہے، اور حیا کا ہونا یہ خوبصورتی ہے، حیا کا ہونا یہ زیب و زینت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے حیا کی صفت کو چھین لیا جاتا ہے، بس جب حیا نکل جاتی ہے تو وہ بغض رکھنے والا بھی ہوتا ہے اور مبغوض بھی ہوتا ہے۔ جب حیا نکل گئی وہ دوسروں سے بھی بغض رکھتا ہے اور لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ایسے ہی فرمایا پھر جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے دل سے امانت نکل جاتی ہے۔ امانت بھی حیا کی ایک کیفیت کا نام ہے، دیانت بھی حیا کی ایک صورت کا نام ہے۔ پھر فرمایا جب امانت نکلتی ہے تو وہ خائن ہو جاتا ہے، وہ بددیانت ہو جاتا ہے، خیانت کرنے والا ہوتا ہے، اور جب خائن ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے، اور جب رحمت سے نکلتا ہے تو وہ لائن و ملعون ہو جاتا ہے، لعنت کرنے والا، لعنت کیا گیا بن جاتا ہے، اور پھر یہ اسلام کے اس حلقے سے جو اسلام اس کو پابند کرتا ہے، اس کڑے سے جو اسلام
اس کی حدود و قیود مقرر کرتا ہے وہ اس سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیا بہت بڑی صفت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو زیب و زینت ہے، جو خیر و عافیت ہے، جو اللہ کی مدد ہے۔ حیا امانت داری ہے، حیا ایمان ہے۔ تو یہی بات ہم آج کے معاشرے میں، جس میں حیا معدوم ہوتی جا رہی ہے، ہم جب اس لفظ کو بولتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ حیا کا معنی ہے بے شرمی، حیا کا معنی ہے بے لباسی، حیا کا معنی ہے فحاشی، بے حیائی کا معنی ہے سطر کا کھلنا، بے حیائی کا معنی ہے انسان کا، اس کے کردار کا داغدار ہونا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مفہوم کو اتنا واضح کر کے بیان کیا کہ یہ ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کو یہ حیا گیر لیتی ہے۔ اسی حدیث میں، جس کو ہم موضوع بنائیں گے ان دروس کا، اس اپنی گفتگو کا، اس میں نبی علیہ السلام یہی تو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے، والحمدللہ، اس پر اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معنی اور مفہوم تم سمجھ رہے ہو وہ حیا کا پورا معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ وَلَٰكِنِ اسْتَحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اور لیکن حیا یہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ حیا کا مکمل وضاحت کے مسائل، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ پہلی بات، ان تحفظ الراس وما وعا، ان تحفظ الراس وما وعا، کہ بندہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ سر نے گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی اللہ کے نبی نے جامع بات فرمائی۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے خود فرمایا، اوتیت بجوامع الکلم، مجھے بڑے جامع کلمے عطا کیے گئے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی گفتگو، آپ کی احادیث، یہ وحی غیر مطلوع کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ بھی وحی ہے لیکن ایسی جن کو نمازوں میں تلاوت نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے حیا کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے معنی و مفہوم کو پہلے درجے میں، پہلے اس 4 لفظی مفہوم میں، 4 لفظی الفاظ کے ساتھ کیسے بیان کیا؟ ان تحفظ الراس وما وعا، کہ انسان اپنے سر کی اور جو کچھ سر نے گھیرا ہوا ہے اس کی حفاظت کا نام حیا ہے۔ اب سمجھے، یہ پورا سر ہے، یہ سر اور جو کچھ اس نے گھیرا ہوا، یہ ہمارا سر ہے اور جو کچھ سر نے گھیرا ہوا ہے۔ سر 1، کان 2، آنکھیں 3، ہماری زبان 4، ان سب کا تحفظ کرنا حیا ہے۔ ان سب کو شریعت اسلامی کے مطابق استعمال کرنا حیا ہے۔ ان سب کو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا حیا ہے۔ اگر ہم اپنے سر کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود و قیود سے ہٹ کر استعمال کریں گے، وہ بے حیائی کہلائے گی۔ ان تحفظ الراس وما وعا، کہ بندہ اپنے سر کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سر نے گھیرا ہوا ہے، وہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا۔ ہمارا سر، ہماری پیشانی، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ان سب کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی کی وضاحت انشاءاللہ
ہم اگلی گفتگو میں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا کے صحیح معنی کو پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب